بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، باب علم ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو مولی کے کچھ نقصانات کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ کون سی اشیاء ہیں جنہیں مولی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اور یقیناً اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ باب علم کے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گھروں میں جب سلاد بنائی جاتی ہے تو اس میں بلا شبہ پیاز، ٹماٹر، کھیرے، بند گوبھی اور مولی شامل کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مولی کو ٹماٹر کے ساتھ رات کے کھانے میں ہرگز نہ کھائیں۔ عموماً رات کا کھانا دن بھر کے لمبے وقفے کے بعد کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے میں گیس بنتی ہے، اور اگر آپ رات کو سلاد کے طور پر مولی کو ٹماٹر کے ساتھ کھائیں گے تو یہ سخت جلن کا باعث بنے گی۔ سینے میں جلن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معدے میں تیزابیت منہ کی طرف آتی ہے، جس سے آپ کو کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہوں گی۔ مولی کھانے کے بعد دودھ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ مولی معدے میں جا کر کسی بھی قسم کے ری ایکشن کا باعث بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کے جسم پر بدنما داغ بھی آ سکتے ہیں۔ مولی اور مچھلی ایک ساتھ کھانے کا کوئی بڑا نقصان تو نہیں، لیکن معدے کو متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ مولی اور مچھلی دونوں وہ غذائیں ہیں جو مشکل سے ہضم ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں دونوں کو ایک ساتھ نہ کھائیں۔ پیارے اسلامی دوستو، جہاں مولی کے نقصانات کا ذکر ہوا، وہیں آپ کو مولی کے چند فوائد بھی بتاتے ہیں۔ پتھری کے مریضوں کے لیے مولی ایک مفید سبزی ہے۔ بطور سلاد پتھری کے مریضوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے روزانہ استعمال سے پتھری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور خارج ہو جاتی ہے۔ مولی عورتوں کے مرض لکوریا کے لیے مفید ہے۔ اس کا رس نکال کر اس میں تھوڑی شکر ملا کر عورتوں کو پینا چاہیے، اور یہی رس یرقان کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جگر اور تیلی کی شکایت کے افراد، پریشان لوگ اور کمزور مثانے والے افراد بھی مولی کا استعمال کریں تو انہیں دنوں میں فرق نظر آئے گا۔ مولی پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہترین سبزی ہے۔ قبض کی شکایت دور کرنے کے لیے اسے 3 وقت بطور سلاد کھائیں۔ اس سے نظام ہاضمہ درست ہوگا اور قبض کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ مولی سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ مولی باقاعدہ کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو مولی کے رس میں لیموں اور نمک ملا کر پئیں۔ اس سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی بھی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی سوجن اور درد سے نجات کے لیے مولی کا استعمال مفید ہے۔ ایسے لوگ جو دمہ یا سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے وہ باقاعدگی سے مولی کھائیں۔ اس سے سینے کی جکڑ کم ہوگی اور سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ کھانسی کے لیے مولی میں شہد اور تھوڑا سا نمک ملا کر چاٹیں۔ دن میں 3 بار استعمال کریں، آرام آ جائے گا۔ یرقان کی حالت میں مولی کے سبز پتے لیں، پتوں کو کچل کر کسی کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں۔ اب اس رس کو یرقان کے مریض کو پلائیں۔ برس کے مریضوں کے لیے مولی مفید ہے۔ مولی کے بیج کو پیس کر اس کو سرکے میں ملا کر زخموں یا نشانات پر لگائیں، بہت جلد برس کے داغ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولی کے بیج کا یہ مرہم چہرے پر ملنے سے چھائیوں سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔